آپ لوگوں کو اس بات سے نہیں بلا سکتے کہ جناب صاحب نے کہا کہ میری جیب میں کھوٹے کتنے ہیں. جتنے بھی آپ کو آج بڑے لوگ نظر آ رہے ہیں یہ پچھلے 1000 سال سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہے ہیں. جو بات مجھے سمجھ میں آ رہی ہے وہ تو میں نہیں کہتا میں نہیں آ رہا نا. بات بہت تلخ ہے, مجھے نہیں پتا کہ آپ اس کو نشر کر پائیں گے یا نہیں. لیاقت علی خان صاحب کی جو اہلیہ تھی بیگم رانا لیاقت علی خان, ان کی دوسری بیگم, وہ فری میسن تحریک کی ممبر تھی. میں ہوں, میں بر صغیر کی تقسیم کا مخالف ہوں. جب سے مسلم حملہ آور آئے بر صغیر میں, مسلم حملہ آوروں نے اپنی حکومتیں قائم کی, نسل در نسل یہ سارے جاگیردار مخدوم پیر جتنے بھی آپ کو آج بڑے لوگ نظر آ رہے ہیں یہ پچھلے 1000 سال سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کسی کی بھی ہو, وہ رنجیت سنگھ کی ہو یا محمد علی جناح کی ہو, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. انہوں نے اپنے مفادات کا تحفظ کرنا ہے. ان کو پتا تھا کہ تقسیم ہو رہا ہے. آپ دیکھیے اس میں پھر ایک اور بات ہے, وہ بات یہ ہے کہ آپ جو 19ویں صدی ہے اور 20ویں صدی, 19ویں اور 20ویں صدی میں آپ ختم ہونے والے جو سپر طاقتیں ہیں آپ ان کا تجزیہ کر کے دیکھیں کہ جتنی سپر طاقتیں اپنے مقبوضہ علاقوں سے نکلیں, کیا انہوں نے مقبوضہ علاقوں کو فیڈریشن کی صورت میں رہنے دیا؟ فرانس جہاں سے نکلا اپنی کالونیوں سے ایک ملک کے طور پہ رہنے دیا اس نے تو افریقہ میں ایسی لکیریں بنائی ہیں ٹیڑھی میڑھی جیسے ہمارے ہاں بنا دی تھی. ٹھیک ہے, پھر دوسرے چھوٹے چھوٹے ریاستیں جو جہاں سے نکلیں, برطانیہ جہاں سے نکلا, 2 بڑے خطوں سے برطانیہ نکلا نا, بلاد عرب سے اور یہاں سے بر صغیر سے. وہاں بھی وہ ریاستیں بنا کے گیا نہیں, یہاں بھی اس نے نئی ریاستیں بنوا دی. ٹھیک ہے, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کو جو بالادست طبقہ ریاست ہوتی ہے, جو قابض ریاست ہوتی ہے, اس کو تو یہ وارے ہی نہیں کھاتا کہ اس کے نکلنے کی صورت میں فیڈریشن کی صورت میں پیچھے مقبوضہ علاقہ رہ جائے. فیڈریشن کی صورت میں رہے گا تو نئی مہادرائی جنم لے گی. نئی مہادرائی کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ نئی نفرتیں بوئی جائیں. ٹھیک ہے, عرب میں نئی نفرتیں بوئی گئیں, بر صغیر میں بھی نئی نفرتیں بوئی گئیں. اس نئی نفرتوں کے بینیفیشری جو ہیں وہ مسلم لیگ نور اور کانگریس تھے. دونوں مذہب کے نام پہ کھیلے. کانگریس اپنے آپ کو سیکولر جماعت کہتی تھی لیکن ہندوازم کے نام پہ کھیلی. ماسبائیوں کو دوسروں کو انہوں نے سپورٹ کیا. مسلم لیگ تو کھڑی مسلم قومیت کے تصور پہ تھی. ٹھیک ہے, تو یہ جو نئی نفرتیں ہیں پھر ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں تو بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہم اس ملک میں مطلب کر نہیں سکتے نا. صحیح ہے. ٹھیک ہے, اگر کریں گے تو مطلب آپ یہ دیکھ لیجئے نا کہ اپریل 1947 میں جناح صاحب نے امریکی صحافیوں کو اور رائٹر کو انٹرویو دیا. ٹھیک ہے, اس میں جناح صاحب نے کہا کہ امریکہ کو سمجھنا چاہیے کہ بر صغیر کی تقسیم کی صورت میں بننے والا پاکستان جو ہے وہ لادین سوویت یونین کے خلاف امریکہ کا اتحادی ہوگا, فطری اتحادی ہوگا. یہ جناح صاحب نے کہا ہے, ریکارڈ پر ہے. بہت زیادہ آپ کو کتابیں اور اخبارات چھاپنے کھنگالنے کی ضرورت نہیں. آپ حسین حقانی کی وین گارڈ والوں نے جو کتابیں چھاپی ہیں وہی اردو ترجمہ, انگریزی اور اردو دونوں ترجمے دونوں سامنے رکھ کے آپ دیکھ لیجئے, اس نے بھی ان کا حوالہ دیا. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم جیسے طالب علم جو پچھلے 50 سال سے رو رہے تھے کہ یہ بات جناح صاحب نے کہی ہے تو لوگ ہمیں گالیاں دیتے تھے, پاکستان کے دشمن ہیں, فلان ہے, ڈھینگ ہے, یہ ہے. اب حسین حقانی نے کہا ہے تو سارے پیغمبروں کی طرح ماننے بیٹھ گئے ہیں کہ ہاں جناح صاحب نے یہ بات کہی ہے. تو پھر مطلب ہے کہ آپ مجھے بتائیے نا کہ وہ جو بر صغیر کی تقسیم ہے 2 قومی نظریے کی بنیاد پر, ٹھیک ہے, اور یہ جو سٹیٹمنٹ ہے اپریل 1947 والا, اس کو ملا کر دیکھیں تو کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ جو بات مجھے سمجھ میں آ رہی ہے وہ تو میں نہیں کہتا میں نہیں آ رہا نا. پاکستان کا بیج بویا گیا, تقسیم نفرت کا بیج بونے والوں نے اپنے فائدے اٹھائے. پاکستان کو مطلب علیحدہ کرنے میں یہ بر صغیر میں سے جو علیحدہ علیحدہ ملک کر رہے ہیں, برٹش دونوں تینوں ذمہ دار ہیں. برٹش امپائر بھی اتنی ہی ذمہ دار ہے جتنی کانگریس ذمہ دار ہے, اتنی ہی مسلم لیگ ذمہ دار ہے. امریکہ بھی انوالومنٹ, امریکن دیکھیے امریکہ تو نیا ابھرتا ہوا سامراج ہے نا. اب پھر آپ مطلب ہے کہ آپ وہ تو تاریخ کے ایک پہلو میں جا رہے ہیں, تو تاریخ کے اس پہلو کو آپ سامنے رکھیے کہ ہمیشہ ڈوبتا ہوا سامراج ابھرتے ہوئے سامراج کی شرائط کو مانتا ہے. ٹھیک ہے, ابھرتا ہوا سامراج امریکہ تھا, ابھرتا ہوا سامراج امریکہ ہے اور ان کی شرائط کو مانا گیا. مطلب ہے ان کی وہ جو پالیسی دیتے ہیں شرائط کا مطلب یہ کہ وہ ڈوبتے ہوئے سامراج کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں نا کہ بھائی دیکھو تم اب نکل رہے ہو نا, ٹھیک ہے, تو آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے چھوٹے چھوٹے حصے کرو. اگر ایسے چھوڑ کے آؤ گے, اگر ہم سارے عرب اکٹھے ہوتے تو نئی صورتحال ہوتی نا. جی بالکل. ٹھیک ہے, بر صغیر اگر اکٹھا ہوتا تو نئی صورتحال ہوتی نا. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر ہمیں بر صغیر نہیں ٹوٹنا چاہیے تھا. میں تو آپ کو کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں نہیں ٹوٹنا چاہیے تھا. ٹوٹ گیا تو مان رہے ہیں نا, مجبوری میں مان رہے ہیں. نہیں مجبوری کیا ہے, میں تو یہاں رہتا ہوں نا. آپ نے صرف مطلب میں میرے شہر کی شناخت تبدیل کر دی نا. مثال بالکل ٹھیک, یہ انڈس ویلی ہے, اس کو کبھی وادی سندھ کہتے تھے سارے کو, جو سیالکوٹ کے دریائے آمو تک تھی. بالکل ٹھیک ہے, اب اس کو پاکستان کہتے ہیں تو آمد نہ ہو سکنا. ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بات غلط ہے اس کا اعتراف کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک, اصلاحات کی طرف بڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے,
آپ کو مان لینا چاہیے کہ آپ یہ جو بات کہہ رہے تھے کہ بر صغیر کی مطلب متحدہ بر صغیر میں مسلمانوں کے حقوق متاثر ہوں گے، آپ غلط جانی کر رہے تھے، اس لیے کہ آج 30 کروڑ مسلمان ہیں انڈیا میں، 25 کروڑ مسلمان پاکستان میں ہیں، اور 25 سے 30 کے درمیان مسلمان جو ہے نا بنگلہ دیش میں ہیں، ٹھیک ہے، تو 85 کروڑ مسلمان ہوتے ہیں متحدہ ہندوستان میں، تو برابر کی چوٹ ہوتی نا، بالکل، تو پھر کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہ ہوتا رہتے، ٹھیک ہے نا۔ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ بات بہت تلخ ہے، مجھے نہیں پتا کہ آپ اس کو نشر کر پائیں گے یا نہیں، کہ بر صغیر کی تقسیم نہ تو پشتونوں کی ضرورت تھی، نہ سندھیوں کی، نہ سرائکیوں کی، نہ بٹانوں کی، نہ پنجابیوں کی۔ بر صغیر کی جو تقسیم ہے یہ یو پی کی نام نہاد مسلم اشرافیہ کی ضرورت تھی، یو پی، سی پی، حیدرآباد، دکن اور دہلی کی نام نہاد مسلم اشرافیہ کی ضرورت تھی، کیونکہ متحدہ ہندوستان میں ان کی اس طرح دال نہیں گلنی تھی، حاکمیت نہیں چلنی تھی جو پاکستان بننے کے بعد ان کی جس طرح حاکمیت چلی، ٹھیک ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اگر 4 پاکستان میں مارشاء اللہ لگے، 2 اگر مقامیوں نے لگائے ہیں تو 2 مہاجروں نے بھی لگائے ہیں، جنرل ضیاء الحق اور پرویز مشرف مہاجر تھے، بالکل، ایوب خان اور یحییٰ خان پٹھان بالکل خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتے تھے۔ تو جو یو پی کی مسلم اشرافیہ تھی انہوں نے اپنے مفادات کے لیے مسلم لیگ کو سپورٹ کیا، اور پاکستان، اور انہوں نے اپنے مفادات کے لیے بر صغیر میں جو ہے وہ مذہبی منافرت کا بیج بوئے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہندو بالکل پوتر تھے، نہیں، انہوں نے بھی جواباً ایسے ہی کیا، ان کے اوپر تو ہم بات نہیں کر رہے، انہوں نے نہیں بات دیکھیں، بات پوری انسان کو کرنی چاہیے، انہوں نے بھی یہی کیا، ان کے لیڈرشپ نے بھی اسی کمزرفی کا مظاہرہ کیا، لیکن ان کا مسئلہ تھا، صحیح ٹھیک ہے نا۔ مثال کے طور پر اگر پاکستان نہ بنتا جی تو یو پی سی پی کی مسلم اشرافیہ اردو کو کہاں کی سرکاری زبان بنواتی؟ آپ کو پتہ ہے فورٹ ولیم کالج تو کہتا ہے کہ اردو جو ہے مسلمانوں کی مذہبی زبان ہے، پنجابی سکھوں کی مذہبی زبان ہے، اور ہندی ہندوؤں کی مذہبی زبان ہے، یہ تینوں کو اس نے مذہبی زبان قرار دیا ہے، 3 اکائیوں کی زبان قرار نہیں دیا، 3 مذہبوں کی زبان قرار دیا ہے، مذہبی زبانیں انہوں نے کہا ہے، اسی بر صغیر کی مسلمانوں کی مذہبی زبان انہوں نے کہا۔ اچھا، جس وقت اس نے مسلمانوں کی مذہبی زبان کہا اس وقت یہاں تو اردو کسی کو سمجھ بھی نہیں آتی تھی لاہور سے آگے، ٹھیک ہے۔ تو بر صغیر میں جو یو پی، سی پی، حیدرآباد، دکن وغیرہ کے جتنی مسلم اشرافیہ تھی ان کا تو مفاد اس میں تھا کہ ایک نیا ملک بنے، اور اس میں ہمارے وہاں ان کی حاکمیت ہوگی، ان کی زبان کو یہاں قومی زبان کا درجہ مل گیا جس میں میں اور آپ آج بات کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، ان کے مفادات کا تحفظ ہو، ٹھیک ہے۔ ملٹری اور سول بیوروکریسی میں پچھلے 75 سال سے غلبہ کس کا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، مطلب ہے کہ صرف ہم جناح صاحب کے گرد گھومتے رہیں کہ جناح صاحب نے یہ غلط کر لیا یا جناح صاحب سے یہ غلط ہو گیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جناح صاحب ایک آدمی تھے، نہ وہ داتا گنج بخش ثانی تھے، نہ وہ شاہ شامی تبریز تھے، وہ میری اور آپ کی طرح انسان تھے، ہم سے ذرا زیادہ بہت قابل آدمی تھے، لیکن تھے وہ انسان، غلطیاں ان سے بھی ہو سکتی ہیں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جب کسی کو لیڈر بناتے ہیں یا کسی کو لیڈر سمجھتے ہیں، ہم اسے مطلب ہے کہ وہ پیغمبرانہ معراج پر لے جا کے کھڑا کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ غلطی کر ہی نہیں سکتا، بالکل ایسا نہیں ہوتا، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، ان سے بھی ہوئی، ان سے بھی ہوئی، مطلب آپ دیکھیں قرارداد مقاصد کیوں منظور ہوئی، ٹھیک ہے، اس لیے کہ لیاقت علی خان صاحب کی جو اہلیہ تھی بیگم رانا لیاقت علی خان، ان کی دوسری بیگم، وہ فری میسن تحریک کی ممبر تھی بر صغیر، متحدہ بر صغیر میں، ان کا سارا خاندان جو ہے وہ مطلب ہے کہ وہ فری میسن تحریک کا ممبر تھا، وہ اپنے خاندان کی پہلی مسلم خاتون تھی، اس پر بھی بڑی بحث ہے کہ وہ مسلمان ہو گئی تھی یا نہیں ہو گئی تھی، لیکن ایک خاتون خود کہہ رہی ہے میں مسلمان ہوں تو ہمیں ماننا چاہیے۔ تو مولویوں نے لیاقت علی خان کو بلیک میل کیا کہ تیری بیوی تو فری میسن تحریک کی ممبر ہے، فری میسن تحریک تو یہودیوں کی تنظیم تھی، ٹھیک ہے، مولویوں نے بلیک میل کر لیاقت علی خان کو کر کے قرارداد مقاصد منظور کرا لی، اور قرارداد مقاصد منظور کرنے والے میں نے پہلے بھی عرض کیا وہی تھے، اکثریت وہ ہے جو پاکستان کے قیام کی مخالف تھی، لیکن جو پاکستان کے قیام کے مخالف تھی بعد میں انہوں نے پاکستان میں عہدے بھی لیے، امارات بھی لی، تو سب بھائی جب بن جاتا ہے، جب کوئی ملک بن جائے گا اس میں پھر سبھی آئیں گے، پھر تو سب آئیں گے نا، مطلب عطا اللہ شاہ بخاری صاحب نے بہت کچھ کہا، اور ان کے ساتھ مطلب ہے کہ ایک بات بھی منسوخ کر دی گئی کہ جی انہوں نے کمپنی باغ سرگودا میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ مسجد بنانے پر اختلاف ہو سکتا ہے لیکن جب مسجد بن جائے تو پھر اختلاف نہیں ہوتا، حالانکہ میں پچھلے 50 سال سے اس کا مستند حوالہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں، مستند حوالہ کوئی نہیں دیتا، بس کمپنی باغ سرگودا کا حوالہ سارے دیتے ہیں، اور اس کا کوئی مستند حوالہ ہے؟ مولانا مفتی محمود صاحب نے جو کہا تھا کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہیں، سر وہ تو اسمبلی کے باہر کھڑے ہو کے کہا نا، سارے صحافیوں نے سنا تو رپورٹ کیا، مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد صاحب نے کہا وہ تو اسمبلی کے باہر کھڑے ہو کے کہا پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہیں ہے، لیکن بعد میں پھر
عہدے بھی لیے مراد نہیں عہدے تو پہلے لیے نا, وزیر اعلیٰ وہ اس سے پہلے تھے یار, اس طرح نہ کریں نا. اچھا وزیر اعلیٰ اس کے خیبر پختونخوا جو اس کا صوبہ دار تھا تھے, اس کے وہ پہلے تھے, ٹھیک ہے, وہ تو ان کی وہ ختم ہو گئی حکومت. اب میں اگر تبصرہ کروں کہ چونکہ ان کی وزارت اعلیٰ نہیں رہی, تو اس پر انہوں نے کہا, اس پر انہوں نے کہا, تو ایسا نہیں ہے. مطلب دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان درست بنا یا غلط بنا. میری رائے یہ ہے کہ جس نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے پاکستان سے وفاداری کا حلف اٹھایا, آج ہمیں اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. سادہ لفظوں میں آپ یہ کہہ لیجئے کہ مثال کے طور پر میں بر صغیر کی تقسیم کا مخالف ہوں. جی, میں انڈس ویلی میں 850 سال سے رہ رہا ہوں. میرے بزرگ جہاں سے بھی آئے ہیں 850 سال سے ہم یہاں رہ رہے ہیں. آج میرے پاس شناختی کارڈ ہے پاکستان کا, بالکل ٹھیک, تو میں مانتا ہوں, تو میں نے اپنی جیب میں رکھا ہوا ہے. بالکل نہ مانتا ہوتا تو میں چھوڑ کے چلا جاتا. ٹھیک ہے. اچھا سر, دوسرا یہاں پر ایک متنازع ایک اور ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی جو موت ہے وہ کیسے ہوئی. اس کے اوپر بہت ساری کنٹروورشل باتیں آتی ہیں, لیکن میں آپ سے سننا چاہتا ہوں. دیکھیں میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دنیا میں جتنے آسمانی مذاہب ہیں موسم کشوں سے بھرے ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک, سنو گے آپ میری بات؟ بالکل ٹھیک, اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہتا. اس سے زیادہ گہرائی میں نہیں جانا چاہتے آپ؟ گہرائی میں جانے کا فائدہ کہ جب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں جتنے آسمانی مذاہب ہیں ان کے فالوور الحمدللہ عظیم و شان قسم کے موسم کش ہیں. انہوں نے ہر اس آدمی کو قبر تک پہنچایا جس نے ان پر احسان کیا.